بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ ربیع الاول کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا شرف آپ کو بخشا۔ اس سے پہلے ربیع الاول سے پہلے زمانے جاہلیت کے اندر بھی 4 جو مہینے تھے جس کو اشہر حرم کہا جاتا ہے کہ ذی الحج، محرم، صفر اور رجب، یہ 4 مہینے اسلام سے قبل بھی عرب میں جاہلیت کے زمانے کے اندر بھی اس کو محترم اور اشہر حرم کے نام سے اور باعزت اور احترام والے مہینے کے طور پر ان کو پہچانا جاتا تھا، اور اس کا لوگ بہت ہی زیادہ احترام اور خیال رکھا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا فیصلہ اللہ رب العزت نے کیا تو قرآن کریم میں بھی ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، لیکن منہا 4 حرم، اس میں جو 4 مہینے ہیں وہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ جیسے میں نے عرض کیا ذی الحج اور محرم، صفر اور رجب، یہ 4 مہینے یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش کا فیصلہ اللہ رب العزت نے کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے کسی مہینے کو نہیں چنا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر کسی حرمت والے مہینے اور اشہر حرم میں سے اور جو ان لوگوں کے نزدیک محترم مہینے مانے جاتے تھے اس میں سے اگر کسی مہینے کا انتخاب آپ کی ولادت کے لیے کیا جاتا تو یہ سارے لوگ کہتے کہ آپ کو فضیلت اس لیے مل گئی اور آپ کو اتنا زیادہ مقام اس لیے ملا کہ اس مہینے میں آپ کی پیدائش ہوئی، گویا کہ اس مہینے کی وجہ سے آپ کو یہ مقام عطا کیا گیا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان 4 مہینوں سے ہٹ کر ربیع الاول کا جو ایک عام مہینہ تھا وہ آپ کی ولادت کے لیے اس کا انتخاب کیا۔ سال میں 4 موسم ہوتے ہیں، جیسے گرمی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، خزاں اور بہار، 4 موسم ہوتے ہیں۔ اسی طرح عربی میں بھی اس کے 4 نام ہے، شتا، صیف، خریف اور ربیع۔ یہ ربیع موسم بہار کو کہا جاتا ہے۔ ربیع الاول پہلی بہار، گویا کہ اس سے پہلے کوئی بہار نہیں آئی تھی کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر۔ موسم ربیع یہ تو بہت آیا، بہار کا موسم جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے یہ موسم تو آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، لیکن اس قسم کی بہار پہلے تو بہت بہاریں آئی تھی، لیکن یہ جو ایک نئی قسم کی بہار تھی اور اس کے بعد اس قسم کی بہار نے کبھی آنا نہیں تھا، اس قسم کی بہار کائنات نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے آپ کی پیدائش کا مہینہ ہے اور آپ کے وصال کا بھی مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کے تاریخ کے اندر اختلاف تو کیا گیا ہے، لیکن متفقہ طور پر آپ کی پیدائش کا مہینہ ربیع الاول ہے، آپ کی ولادت کا دن وہ پیر کا دن ہے۔ اور یہ سال اصحاب فیل والا، عام الفیل جس کو کہا جاتا ہے، عام الفیل والا سال جو ہاتھیوں والا سال تھا، جس سال ابرہہ نے اپنے ساتھ ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر یمن سے آ کر وہ خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ ڈھانے کی نیت سے اور شہید کرنے کی نیت سے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اس سورت کے اندر ان کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو چھوٹی چھوٹی کنکریاں دے دے کر ان کے پنجوں میں، اور وہ ان کے ہاتھیوں کو نیست و نابود کر کے اور ناکام اور نامراد کر دیا۔ یہ اسی سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ اس میں بھی اس طرف اشارہ تھا کہ جہاں ابرہہ اپنا لشکر لے کر، ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر وہ خانہ کعبہ اور بیت اللہ شریف کو ڈھانے کی نیت سے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام کر دیا۔ اسی سال آپ کی پیدائش اور آپ کی ولادت کر کے اللہ رب العزت نے یہ ثابت کر دیا کہ اب وہ نبی اور سارے کائنات کا امام اور سارے نبیوں کا امام وہ اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر تشریف لانے والے ہیں کہ وہ اس خانہ کعبے کو آباد کریں گے۔ اس کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کو کوئی گرا نہیں سکتا،
بلکہ اس کو بھی آباد کرنے والا نبی وہ اس دنیا کے اندر تشریف لے کے آ گئے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہمیشہ ہمیشہ اور قیامت تک آباد رہے گا۔ ویسے بھی ربیع کا جو مہینہ ہوتا ہے، موسم ہوتا ہے، موسم بہار جو ہوتا ہے، اس موسم بہار کے اندر موسم بھی بڑا معتدل ہوتا ہے، نہ کپ کپانے والی سردی ہوتی ہے اور نہ جھلسانے والی سخت گرمی ہوتی ہے، اور نہ خزاں کی طرح روکھا روکھا موسم ہوتا ہے، بلکہ اس کا موسم انتہائی معتدل ہوتا ہے۔ اس میں گرمی کی جو بیماریاں ہوتی ہے اور سردیوں کی جو بیماریاں ہوتی ہے، اسی طرح خزاں کے موسم کی جو بہت ساری بیماریاں ہوتی ہے، یہ مہینہ ان تمام مہینوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ربیع الاول کا مہینہ آپ کی ولادت کے لیے اس لیے چنا کہ اس کائنات پر اللہ تعالیٰ نے ایک موسم بہار کو لانا تھا، اور اس موسم بہار میں آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز وہ پھر کونپلے جو ہے نباتات کی کونپلے نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور سبزے اگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہر چیز کے اوپر ایک نئی زندگی اور ایک نئی نکھار آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اب وہ نبی ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لا رہے ہیں کہ ساری دنیا پر، ساری کائنات پر، حتیٰ کہ آسمانوں پر بھی ایک ایسا بہار کا موسم آنے والا ہے جس میں تمام مخلوقات کو ایک نئی زندگی ملے گی، ایک نیا جوش ملے گا، ایک نیا ولولہ ملے گا، مظلوموں کی دادرسی ہوگی، اور جو بیوہ اور یتیم ہیں ان کو اللہ رب العزت نے ایک بڑا سہارا آپ علیہ السلام کی صورت میں عطا کیا۔ آپ علیہ السلام ربیع الاول کے ماہ مبارکہ کے اندر اس دنیا میں تشریف لائے، کہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کی مبارک بابرکت نورانی طریقوں پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔